अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में या दुनिया के ऐसे ममालिक जो पाकिस्तान की तरह तरक्की पजीर हैं, गुर्बत में है, वहाँ पे बेरोजगारी है, ऐसे ममालिक में सिर्फ मसाला ये नहीं होता कि कोई वबा आ गई है, जैसे आजकल दुनिया में कोरोना की वबा है और पाकिस्तान में भी एक दूसरी लहर तेजी से जारी है, लेकिन वहाँ मेन मसाला ये भी है कि सेहत के जो सहूलियात हैं और उसके लिए हमारे पास उन ममालिक के पास वसाइल हैं या नहीं है। यकीनन नहीं है, क्योंकि गुर्बत है, पसमानदगी है, और उसमें बड़ा जो मसाला है वो ये है कि ये ममालिक कर्जों के दलदल में फंसे हुए हैं, कर्जे हैं, उन पे सूद है, और उसकी वजह से बहुत सारी उनकी जो आमदनी है वो इस कर्जे और उनके वाजिबात की अदायगी में चली जाती है, और बाकी थोड़ा बहुत जो बचता है वो सेहत के पे और तालीम पे और बाकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं इस पे इस्तेमाल होता है। तो अब पाकिस्तान में यही सूरत हाल है। हम आज इसका जायजा लेंगे कि पाकिस्तान के पे कर्जे की क्या सूरत हाल है और यहाँ सेहत की क्या सूरत हाल है। ऑक्सफैम से दोस्त हैं मुस्तफा टालपुर हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है। वेलकम मुस्तफा। बहुत शुक्रिया कुर्बान। मुस्तफा, मैंने जैसे जिक्र किया, कोरोना की दूसरी लहर तेजी से जारी है और पाकिस्तान पे इस वक्त कोई 44,500 अरब रुपए कर्जा है, और उसमें से तकरीबन इस साल पाकिस्तान को कर्जे और वाजिबात की मद में कोई 1800 अरब रुपए वापस अदा करनी है। और हेल्थ की सहूलियात आपको पता है कि ऑलमोस्ट हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों के लिए जगह नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, हमारे हेल्थ जो वर्कर्स हैं उनके लिए इक्विपमेंट्स नहीं है। ऐसी सूरत हाल में क्या हो सकता है? क्या दुनिया जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या आलमी जो मालियाती इदारे हैं वो क्या कर सकते हैं? कैसे लोगों की, गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया कुर्बान। आपने बहुत ही एक अहम जो इस वक्त मसला है दरपेश पाकिस्तान समेत दुनिया के जितने गरीब ममालिक हैं उनको उसकी तरफ आपने बात की है। उसकी तरफ जब मार्च में कोरोना की सूरत हाल बहुत ख़राब होना शुरू हुई पाकिस्तान में, तो उसके दो असरात पड़े। एक तो जाहिर है उसका सेहत पे था, और क्योंकि वो वायरस तेजी से फैल रहा था, तो जो पब्लिक सेक्टर में हेल्थ का निज़ाम है वो बहुत ही कमज़ोर था कि इस तरह के बहुत बड़े वबा को जो इस तेज़ी से फैल रही हो उसमें न उतने डॉक्टर्स थे, न पैरामेडिक्स था, न लेबॉर्ट्रीज की फैसिलिटीज़ थी, न उनके पास जो प्रोटेक्शन गेयर्स थे वो मटेरियल था। तो पाकिस्तान को अर्जेंटली वो सारी चीज़ें करनी पड़ी। तो ज़ाहिर है उसके लिए बहुत ज़्यादा वसाइल चाहिए। और दूसरी तारीफ हमारे मुल्क में जो टैक्स के थ्रू मोबिलाइजेशन हम करते हैं, जो टैक्स जमा करते हैं, वो बहुत ही कम होता है इकट्ठा, और खुसूसन जो लो स्किल्ड वर्कर जिनको कहते हैं, जो दिहाड़ी वाले मजदूर हैं, छोटा कारोबार है, रेडी वाला है, तो वाहिद जो एक इमीडिएट या छोटी मुद्दत के लिए एक जरिया जो नजर आया वो ये था कि जो कर्जों की किस्तें हम जो दे रहे हैं, जो बाहर ममालिक के कर्जे हैं, जिसका आपने भी जिक्र किया, जो 30 जून 2020 तक जो गवर्नमेंट का कर्जा था गवर्नमेंट के ऊपर बाहर का, वो तकरीबन 88 अरब यूएस डॉलर था। एक साल के लिए जो कर्जे हैं उनको मुअत्तल न करें बल्कि उसको ख़त्म करें, वो एक साल में जो वापस करने हैं। और मेरा अंदाज़ा है कि पाकिस्तान को एक साल में तकरीबन कोई 12 अरब डॉलर जो हैं वो वापस करने थे इस साल। जो हमारे साल का जो टैक्स कलेक्ट होता है 4,4500, उसका तकरीबन 60% वो है। पिछले हफ्ते एक जो अमीर मुल्क हैं दुनिया के 20 जिनको G20 ममालिक कहा जाता है,
انہوں نے ایک قرضے کے ریلیف دینے کے سلسلے میں ایک فریم ورک پہ بھی ڈسکشن کی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نامکمل ہے، کیونکہ جو تھوڑا بہت ریلیف دیا گیا وہ جو ایک دوسرے ملکوں کے ایک دوسرے کے اوپر قرضے تھے اس پہ دیا گیا، لیکن جو قرض ملٹی لیٹرل اداروں کے ہیں جس طرح IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، یا جو قرضے ہم پرائیویٹ سیکٹر سے لیتے ہیں، باہر کے پرائیویٹ سیکٹر سے، تو ان میں کوئی ریلیف غریب ملکوں کو نہیں ملا، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ تو وہ جو G20 ممالک کے بائی لیٹرل قرضے تھے اس میں کوئی اتنا خاطر خواہ جو روم ہے وہ نہیں مل سکا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اخلاقی ذمہ داری ہے جو امیر ممالک ہیں کہ اس مشکل گھڑی میں وہ غریب ممالک کی مدد کریں، تاکہ وہ یہ جو ایک تو یہ تھوڑی مدت کے لیے جو خرچے کی ضرورت بڑھی پاکستان جیسے ملکوں کی، لیکن وہ ابھی بھی بڑھتی جائے گی، کیونکہ ایک جو اسٹیمیٹس عالمی اداروں نے کی ہیں کہ ترقی کی شرح جو ہے غریب ملکوں میں وہ اگلے 2 سالوں تک پاکستان میں اس سال تو منفی جائے گی، پھر اگلے سال تھوڑا بڑھے گی، پھر اگلے سال جا کے تھوڑا اس میں اضافہ ہوگا۔ تو وہ بہت ہی سست رفتاری سے اقتصادی ترقی ہوگی، جس کی وجہ سے اور بھی کئی مسائل آئیں گے، جس میں ٹیکس کی شرح بھی کم ہوگی، روزگار کے بھی کم مواقع پیدا ہوں گے۔ تو اسی زمن میں حکومتوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کا خیال رکھیں، ان کو مدد فراہم کریں۔ تو مصطفیٰ آپ درست بات کر رہے ہیں، لیکن 2 چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ سارے باشعور لوگ دنیا میں، باشعور تنظیمیں اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اور انسانی ترقی پہ کام کرنے والی تنظیمیں یہ مہم چلا رہی ہے، لیکن پاکستان جیسے ہماری حکومت خاموش ہے۔ اور دوسری بات، ساری دنیا، ترقی یافتہ دنیا اور ملٹی لیٹرل یہ اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان جیسے ممالک کو اگر جب بھی یہ ریلیف دیا گیا اس حوالے سے، تو انہوں نے پھر بھی صحت پہ یا انسانی ترقی پہ یا معاشی ترقی پہ وہ پیسے خرچ نہیں کیے۔ تو یہ شکوک بھی ہیں، تو اس کو کیسے فیس کیا جائے؟ یہ کیسے پاسبل ہے کہ اگر ریلیف ملے اور لوگوں پہ خرچہ بھی؟ دیکھیں قربان، 2 باتیں ہیں نا۔ ایک تو پہلے تو ہے کہ ریلیف ملے، تو ابھی تک کوئی خاطر خواہ وہ ریلیف ملا نہیں، جتنے بھی 5-8 مہینوں میں پچھلے یہ ایفرٹس ہوئی ہے۔ تو پہلا تو خیر کاوشیں اور کوششیں یہ ہونی چاہیے کہ غریب ممالک جتنے بھی ہیں پاکستان سمیت، ان کو ایک خاطر خواہ اضافہ اس میں ریلیف۔ جو دوسرا حصہ ہے آپ کے سوال کا کہ اگر تو وہ ریلیف ملتا بھی ہے تو ہم کیسے یقین کریں کہ وہ لوگوں پہ خرچہ ہوگا اور صحت پہ خرچہ ہوگا، اس میں میرا خیال ہے پھر ہمارا سب کا رول آ جاتا ہے۔ اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ اس کو دیکھے کہ کتنا ریلیف پاکستان کو ملا، کتنے پیسے آئے اور وہ کس طرح خرچ ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، اس میں پارلیمنٹ کا رول بنتا ہے کہ جو آنریبل پارلیمنٹ کے ممبر ہیں وہ اس کو مانیٹر کریں اور دیکھیں۔ ہیلتھ کے لیے ہمیں جی مصطفیٰ آپ کو مکمل کریں۔ نہیں، میں صرف ہیلتھ کی بات کر رہا تھا کہ اگر کیونکہ ہیلتھ کے پورے نظام کو اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں، اور یہ ایک موقع ہے صوبائی حکومتوں کے لیے اور وفاقی حکومت کے لیے کہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہ ایک کوئی اچھے لانگ ٹرم منصوبے بنائیں کہ جو پبلک سیکٹر میں ہیلتھ کا نظام ہے پاکستان میں اس کو ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے پھر ہمیں اپنے وسائل بھی اس میں ڈالنے ہوں گے، گورنمنٹ کے اپنے بجٹری، اور باہر سے بھی امداد اگر ملتی ہے تو وہ تو چاروں صوبوں کو اور وفاقی حکومت کو ہیلتھ کے نظام کو بالکل ایک پلٹنا ہوگا، تاکہ جو غریب لوگ ہیں جو اپنے جیب سے خرچہ کرتے ہیں ہیلتھ پہ، ان کو ایک اس طرح کا نظام دیا جائے کہ وہ ایٹ لیسٹ اسی پریشانی میں نہ رہیں کہ آگے ان کی فیملی کا کوئی ممبر بیمار ہوتا ہے تو وہ ان کو علاج نہیں ہوگا یا ان کی دوائی نہیں ملے گی یا وہ نہیں ہوگی۔ تو میرا خیال ہے اس کے لیے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرنے کی اور وسائل اس میں زیادہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ مصطفیٰ، بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھے آکسفیم سے مصطفیٰ، جنہوں نے کچھ اقدامات ہمارے ساتھ شیئر کیے کہ کس طرح چیزیں ہو سکتی ہیں اور ہماری قیادت کو، ہماری پارلیمنٹ کو، ہماری سیاسی رہنماؤں کو اور سول سوسائٹی کو، صوبائی حکومتوں کو کیا کرنا چاہیے۔ یقینی طور پہ
ایک منظم مہم چلانے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان جیسے جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کو کووڈ جیسے وبا کی صورت میں قرضوں کی اور سود کی ادائیگی میں ریلیف ملے، اور وہ پیسے جب یہ ریلیف ملے تو وہ صحت کے شعبے کی اوور ہائلنگ پہ خرچ ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے صوبائی حکومتوں کو وفاقی حکومت کو مل جل کے ایک حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے۔ تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا، اللہ۔